بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے دی ریسرچ آف بائبل، یعنی کہ تحقیق بائبل مقدس، اور اس کا پارٹ نمبر 7 ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے دی ریسرچ آف بائبل، یعنی کہ تحقیق بائبل مقدس، اور اس کا پارٹ نمبر 7۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم یہی پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 4 اور اس کا فقرہ نمبر 3 تا 4 دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا۔ ناظرین کرام، یہ آیات بتاتی ہیں کہ قائن کسان تھا اور حابل چرواہا، اور اس وقت یہ دو مرد جوان تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قائن کسان تھا اس لیے پھلوں کا ہدیہ لایا، اور حابل چرواہا تھا اس لیے وہ جانوروں کا ہدیہ لایا، اور حابل چرواہا اس لیے جانوروں کا ہدیہ لایا۔ اور بائبل ہمیں یہ بالکل نہیں بتاتی کہ خدا نے حابل کی قربانی کو کیوں پسند کیا اور قائن کی قربانیوں کو کیوں ناپسند کیا۔ اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یعنی کہ یہ اس کی قربانی کیوں قبول کی گئی اور قائن کی قربانی کیوں ناپسند کی گئی، تو یہ ہمیں یا تو مسلم عالموں سے پتہ چلتا ہے یا پھر مسیحی عالموں کی خود اختراع کیے ہوئے جملوں کی وضاحتوں سے، کہ قائن اچھے پھل ہدیے کے لیے نہیں لایا تھا، یا پھل نہیں دینے تھے، اسے جانور کی قربانی دینی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین کرام، دیکھا جائے تو بائبل اس معاملے میں بالکل خاموش ہے۔ جب خدا نے نامنظور کیے گئے کی وجہ نہیں بتائی تو عالموں کی باتوں پر توجہ کیوں دی جائے۔ ناظرین کرام، یہ احکام تو قائن اور حابل کے صدیوں بعد موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے کہ پہلوٹے کی قربانی کرنا، اور قائن اور حابل صدیوں پہلے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ قربانی کس چیز کی جائے گی؟ اگر یہ احکام پیدائش کے دوسرے تیسرے ابواب میں ہوتے تو قائن بھی جانوروں کے پہلوٹے کی قربانی ہی کرتا۔ اس طرح خدا نے قائن کے ساتھ ناانصافی کی اور اس پر قائن کو غصہ آیا، تو اس پر کیا برائی ہوئی؟ ناظرین کرام، ان آیات کے اوپر مفسر ولیم میکڈونلڈ اپنی کتاب تفسیر الکتاب کے صفحہ نمبر 36 پر پیدائش کی کتاب کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ لازماً کسی وقت قائن اور حابل کو یہ تعلیم دی گئی ہوگی کہ ان گناہ گار انسان لہو کی قربانی کے باعث خدا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ قائن نے اس مکاشفے کو رد کر دیا اور بغیر خون کے پھلوں اور سبزیوں کا ہدیہ لایا۔ ناظرین کرام، مفسر کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ قائن نے کسی وقت کی تعلیم جو دی گئی تھی اس کو جان بوجھ کر رد کیا اور بغیر خون کے ہدیہ لایا، جو اس لیے نامنظور ہوا۔ مگر مفسر صاحب کی یہ بائبل کی مزید غلطی ہے کہ انتہائی اہم اور پہلی تعلیم ہی بائبل میں درج نہیں ہے، کہ پہلا حکم ہی بائبل میں شریعت کا نہیں لکھا گیا کہ قربانی کے لیے خون والی چیزیں لائی جائیں گی۔ یہ تو لازمی طور پر بائبل میں لکھا جانا چاہیے تھا۔ اب بائبل میں یہ تو لکھا نہیں، مگر مفسر صاحب کو مکاشفہ ہو گیا کہ یہ تعلیم دی گئی ہوگی۔ قائن اور حابل کو تو یہ بے مقصد کی تعویل اور بے وجہ دلیل ہے، یعنی کہ اس سے غلطیاں چھپ جائیں۔ جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ اسی میں سے ہدیہ دیتے ہیں۔ قائن کسان تھا اس لیے وہ خوشی خوشی پھل لایا تھا۔ اگر اس سے یہ تعلیم دی گئی ہوتی کہ وہ جانور لائے اور اس نے نافرمانی کرنی ہی تھی تو پھر وہ پھل بھی نہ لے کے آتا اور ہدیہ ہی نہ دیتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پھل کی نہیں جانور کی قربانی کی تعلیم دی گئی ہے اور پھل قبول نہیں ہوں گے۔ ثابت ہوا کہ یہ سروپاسر تشریحات علماء کی ہی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اگر مفسر صاحب اور قارئین کرام، اگر ہم خروج کی کتاب اس کا باب نمبر 34 اور اس کی آیت نمبر 26 میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ زمین کے پیداوار کا پہلا پھل بھی خداوند کے گھر میں لانا، یعنی کہ پہلا پھل بھی ہدیہ دیا جائے گا۔ اس طرح خدا نے پھل اور سبزی کی قربانی تو قبول کی تھی، پھر قائن کی قربانی کا جو پھل تھا اس کو کیوں نہ قبول کیا گیا؟ یہ ایک بہت ہی اس معاملے میں بہت بڑی غلطی ہے اور اس میں بائبل جھول رہی ہے۔ اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور اس کی قربانی کا ہدیہ لایا۔
ناظرین کرام، یہ جو آیت آپ کو بتائی گئی ہے کہ حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا تھا، یہ پروٹسٹنٹ بائبل میں لکھی گئی ہے۔ جبکہ اگر ہم کیتھولک بائبل میں آیت نمبر 4 کو دیکھتے ہیں تو وہاں یوں لکھا ہے، اور حابیل بھی اپنی پہلوٹی موٹی بکریوں میں سے لایا تھا۔ اسی طرح کیتھولک بائبل میں یہ نہیں لکھا گیا کہ کچھ ان کی چربی بھی لے کے آیا تھا، لیکن پروٹسٹنٹ بائبل میں چربی کا ذکر ضرور ہے۔ یہ اضافہ یا کمی ہے کسی ایک الہامی بائبل میں، اور یہ لفظی تعریف ہے الہامی بائبل کے ساتھ انسانوں کا کھیل ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح اگر ہم یہ پیدائش کی کتاب اور اس کا باب نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 8 میں دیکھتے ہیں تو وہاں پروٹسٹنٹ بائبل میں یوں لکھا ہے کہ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، جبکہ اگر ہم کیتھولک بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہاں یوں لکھا ہے، اور قائن نے اپنے بھائی حابل سے کہا کہ آؤ ہم کھیت کی طرف چلتے ہیں۔ اسی طرح یہ جملہ اچھا اور مکمل بنتا ہے کہ آؤ ہم کھیت کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم عبرانی متن میں دیکھیں جو کہ اصلی ہے، اس میں یہ جملے کاٹ دیے گئے ہیں، تو یہ تو تحریف ہے، اور اگر بڑھا دیے گئے ہیں تو یہ بھی تحریف ہے۔ دراصل پروٹسٹنٹ میں سے اس لیے کاٹے گئے ہیں کہ اس طرح یہ واضح ہو جاتا کہ قائن دراصل کسان تھا، اسی لیے اس کے پاس کھیت تھے، اور اسی لیے وہ ہدیے کے طور پر کھیتوں کا پھل لایا تھا جو کہ صحیح تھا۔ پھر خدا نے کیوں اس کے پھل کو قبول نہ کیا؟ اسی بائبل کے جھوٹ کو چھپانے کے لیے یہ علماء نے جملہ ہی کاٹ دیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ پتہ چلا کہ ان بائبلوں میں تعریف ہے اور یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس چیز کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو خود بخود نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allah.